بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے عزیزو، اور اس دین کی نسبت پر یہ اس گروپ کے اندر شامل ہو کر دین کی باتیں سننے والے بھائی اور بہنوں سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دین کی بات مختصر بھی ہو تو اللہ عز و جل اس سے بھی سننے والوں کو نفع دیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کوئی بہت لمبا چوڑا بیان اور خطاب ہو. اور دین کی بات کا معنی خود یہی نہیں ہے کہ بھائی ہر وقت کسی چیز کے فضائل بیان ہو اور نماز روزے حج زکوٰۃ کے موضوع پر پورے دلائل کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے، بلکہ کوئی ایسی خاص بات جو مومن کے دل پر چوٹ مارے اور اس کو دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کی رغبت اور شوق دل میں پیدا کر دے، تو ایسی کوئی بھی چیز اگر مختصر بھی ہو. حضرت سنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر چھوٹا سا انجیکشن ڈاکٹر کا وہ اندر سے بدن سے بخار نکال دیتا ہے، معمولی سی مختصر سی کوئی ٹیبلیٹ کھاتے ہیں اور وہ بدن کے درد کو دور کر دیتی ہے، تو دین کی مختصر سی بات میں یہ نفع کیوں نہیں کہ وہ انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دے. اس لیے میرا جی چاہا کہ یہ کتاب وصیت نامہ تقریباً 90-100 صفحے کی مجھے جب ایک ہمارے احباب میں سے ایک نے بھیجی تو تقریباً میں نے اسی نشست میں اسے کھولا اور پوری کو پڑھا اور لطف آیا پڑھتے ہوئے. جی، اس کتاب کو میں آپ لوگوں کو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ سے دھیان سے پڑھو. جمعہ کا دن ہے اور اسی طرح پھر سیٹرڈے سنڈے ہے، ہفتے اتوار کا دن ہے، تو یہ چھٹیوں کے ایام ہیں. میں ایک نشست میں نہیں تو 2 میں پڑھ لیجئے، مگر خاص نقطہ نظر سامنے رکھ کر یہ پڑھیے کہ کیا ہم تیار ہیں واقعی. اگر کوئی بات ہو جائے اور یہاں سے چلنے لگیں تو ہم تیار ہیں کہ واقعی ہم چلتے بنیں گے اور چلیں گے اور ساری تیاری ہے. یا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں اس میں لکھی ہے ان کی ہم کو پھر اس وقت ضرورت پیش آئے جب ہم بستر پر لیٹ رہے ہوں. یا اللہ، اللہ رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ایک طرف تو توجہ اللہ کا وقت ہو اور ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے ملنے کا شوق دل میں ہو. جی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار اور ان تمام وعدوں کا استحضار جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے کیے ہیں اور ہم کو بتائے ہیں، خبر دی ہے جن کے بارے میں. دوسری طرف کہیں مالی فکریں ہیں، کہیں رشتہ داروں سے جھگڑا تھا اس کی فکر ہے، بول چال بن کر رکھی تھی، کہیں پڑوسیوں کو رات دن ستاتا تھا تو یہ چاہ رہا ہے بیچارہ کہ میں معافی مانگ لوں، کہیں بچوں کی یاد آ رہی ہے کاش بچوں کو میں کہہ دوں کہ میرے بچوں دین پہ چلنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ورنہ آج دیکھو میں جیسے جا رہا ہوں کل تم بھی وغیرہ وغیرہ دل میں آئے گا. کبھی یہ کہ بھائی اے بچوں مجھے کچھ نفع پہنچاتے رہنا، مجھے ثواب پہنچاتے رہنا. جی، اب دل میں آ رہا ہے بھائی ذرا قلم کاغذ لے آؤ، میں میرے 3 بینکوں میں اکاؤنٹ سے ہیں، یہاں اتنی رقم ہے وہاں اتنی رقم ہے، کہیں ایسی شکل نہ ہو. یہ تو خطرناک بات ہوگی نا کہ ایک طرف تو ہم اللہ کی طرف جانے کے لیے سفر کے بالکل مرحلے اخیر میں ہیں کہ جب اب ملاقات ہونی ہے تو وہاں کا شوق اور اللہ سے ملاقات کی ایک طرف دل میں ہو، اور اس وقت لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور قرآنی آیات ہماری زبان پر ہو. اور ہونا تو یہ چاہیے، مگر اس کے بجائے پتہ نہیں کیا کیا فکریں گھیر رہی ہو، کیونکہ فلاں کی رقم میرے اوپر ہے اور فلاں بینک میں اتنا پیسہ ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں، اور میرے ایک ایسا دوسرا معاملہ ہے جو صرف میرے علم میں کوئی جانتا نہیں، میری ایسی امانت ہے جو وہاں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس کتاب کو پڑھو اور اس نقطہ نظر سے پڑھو کہ اپنے اوپر تطبیق دینی ہے. کیا میں تیار ہوں؟ تو میں کیوں اس طرح کا ایک وصیت نامہ اپنے لیے بنا کے میں رکھوں، اور کیوں اس طرح اپنی جتنی ضروری چیزیں ہیں ان کو صاف کر کے ایک ڈائری میں بنا کے رکھوں. خواہ وہ ڈائری اپنی حیات میں اپنے راز میں رکھیے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو تو کسی ایک کو یا 2 کو رازدار بنا کے رکھو. ان سے کہہ دو میری اس ڈائری میں تمام وصیتیں، تمام میرے راز، تمام میرے معاملات اور تمام طرح کی چیزیں ہیں. اگر میں دنیا سے جاؤں تو بس میرے گھر والوں کو بتا دینا. کوئی ایسا اعتماد والا، بھروسے والا، اللہ سے ڈرنے والا شخص ہو. جی جی جی، اسی طرح میرے جانے کے بعد اب اس وقت جا رہا ہے تو فکر ہے یہ تو میرے بیٹے تو بیٹیوں کو تو میراث نہیں دیں گے، حالانکہ ہماری نگاہ میں تو بیٹیاں بھی اتنی ہی پیاری ہیں اور لاڈلی ہیں اور دل کا ٹکڑا ہے اسی طرح جیسے کہ بیٹے ہیں. تو دل پر دشوار گزر رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بیٹے سب کچھ ہڑپ کر جائیں جو میں نے اتنے مشقتوں سے کمایا اور بیٹیوں کو کچھ حصہ نہ دے.
لاؤ ذرا ان کو بلا کے سمجھاؤں اور یہ کروں وہ کروں. کب؟ جب ہاسپٹل میں تنہا آکسیجن کی مشین پہ لیٹا ہے. لا الہ الا اللہ. ہے اس لیے بیان سننے والوں، اے بیان سننے والوں، تم سب کو کہتا ہوں اس کتاب کو اس نقطہ نظر سے پڑھو کہ اپنے اوپر تطبیق دینی ہے. اور جو کمیاں ہیں اس طرح کی کہ اگر ملک الموت ابھی آئے تو ہم چلتے بنے تو ہمیں یہ کام، یہ حساب، وہ کتاب، اس سے معافی مانگنی، اس سے بات ٹھیک کرنی، اس سے کو ہم نے تکلیف پہنچائی، اس سے منہ موڑ رکھا ہے، اس کو پڑوسی کو صدا رکھا ہے، تو ذرا ابھی سے سب ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ لے. اور اے وہ نادان، جاہل اور انجام سے ناواقف شخص، کتنے میں دیکھتا ہوں دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور بڑے تکبر اور ناز و غرور میں پھرتے ہیں کہ دولتیں بہت ہے جی، اور کسی کو راز کا علم نہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ فلاں کو، نہ فلاں کو. اور وہ پھرتے ہیں جیسے کتنے تو ایسے ہیں پہلی شادی ہو گئی اور طلاق ہو گئی اور اس سے ایک بچہ ہے، دوسرا نکاح کر لیا، اب چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. اچانک سے کوئی حادثہ ہوا تو گیا وہ سارا گھر بھی، گئی وہ ساری زمین و جائیداد اور مکانات اور ساری چیزیں. کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ وہ جو پہلی بیوی کے پاس جس کا بیٹا تھا، جو مطلقہ تھی. شریعت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے دو گنا تو، لیکن 90% مال، اس سے بھی زیادہ، بلکہ اچھی خاصی بڑی تعداد جی بیٹا جب ہے تو بیٹے کے پاس ہی منتقل ہو جاتی ہے. اب بتائیے، اس سے کوئی پوچھے، بہت ذہین اور عقل مند بنتا تھا، بڑا سمجھدار بنتا تھا، ساری زندگی کمایا کس کے لیے؟ وہ مطلقہ بیوی جو جس سے طرح نباہ نہ ہو سکا، اور اس کا وہ جو بیٹا ہے وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے. اب وہ مزے لوٹیں گے اس میں، وہ نیا جو اس کا شوہر ہے اور گویا اس تمہارے بیٹے کا ابا ہے وہ، اور وہ مل کر کے مزے لوٹیں گے، اور تو نے سب تو اس لیے پہلے سے ہوش کر ہوش. یہ وصیت نامے بڑی قیمتی چیز ہے. شریعت اسلامیہ کا ایک کمال ہے کہ اس میں بڑی جامعیت اللہ نے عطا کی، ہمیں بڑی جامعیت ہے، سبحان اللہ. یہ بھی سبق ہے اس میں. وصیت نامے کی کتاب جب پڑھو تو اس اعتبار سے پڑھو گے، جو جس دنیا میں زمین پر ہم ہیں یہ تصرف کا حق ہے ہمیں یہاں چیزوں میں ملکیت، تو دراصل جنت میں جا کے ہوگی. ارے عزیزو، جیسے ہی ہم یہاں سے چلے تو دوسرے آ گئے، پھر ان چیزوں سے دوسرے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، اور وہ جائیں گے تو پھر تیسرے لوگ آ جائیں گے، وہی مکان، وہی گاڑیاں، وہی چیزیں، وہ ان سے نفع اٹھائیں گے. حق تصرف اور حق استعمال میں یہی کہا کرتا ہوں، آدمی زیادہ گھمنڈ میں ہو نہ ہو، ناز میں نہ ہو، اور غرور اور تکبر اور اس میں نہ ہو، سوچ سمجھ کے زندگی گزارے. ہر لمحہ یہ خیال دل میں ہو، اگر مجھے ابھی جانا ہے تو قلم کاغذ لے کے بیٹھنا نہیں، یا کسی کو بلا کے اور مشورے کرنا اور یہ بتانا اور لمبی تفصیلات سمجھانا اور اس کے قرضے سمجھانا اور اس کا اپنی امانتیں سمجھانا، میں نے گھر میں فلاں جگہ رکھی، فلاں اتنے اکاؤنٹ ہے، یہ اس کے بینک نمبر ہے، یہ فلاں فلاں ہے. نہیں، ہے دنیا سے جا رہا ہے. خیال ہے کہ بھئی ان بچوں کو کسی طرح مستقبل کی زندگی کے بارے میں سمجھاؤں، دین پہ رہنا، ایسا کرنا اور یہ کرنا، کیونکہ تمنا ہوگی اس کی، اس کے دل میں تھوڑا بہت ایمان ہے اور اللہ کا خوف ہے، تمنا ہوگی کہ میں دنیا سے جاؤں تو یہ بچے میرے اس طرح قائم رہیں، دین پر جمے رہیں اور مجھے ثواب پہنچاتے رہے. یہ سارا اس کتاب میں ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کتاب کو میں آج آپ کو بھیجتا ہوں، اس سے پڑھو. یہی ضروری نہیں کہ ہر دن کوئی لمبا چوڑا بیان پہنچے، دین کی کوئی ایسی بات، عبرت و نصیحت کی. ہمارے احباب ہی میں سے جو ماشاءاللہ بیانات سنتے ہیں اور اپنے مخلص ساتھیوں میں ہیں، اصلاحی تعلق والوں میں ہیں، انہوں نے مجھ کو بھیجا، میں نے ان کو قدردانی سے بتایا، بھائی بہت اچھی کتاب ہے، بہت عمدہ، مجھ کو بہت لطف آیا اور اس کتاب کے بہت سارے مضامین سے بہت نفع ہوا. ایک ہی نشست میں نے پوری پڑھ ڈالی، اس لیے کہ نفع بخش تھی. ہر وہ چیز جو ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلائے، اور ہر وہ چیز جو اللہ عز و جل کے احکامات پر جمنے، ثابت قدمی اور ان پر عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اور موت اور آخرت کی تیاری کے لیے جی اس کے اندر مضامین ہو، وہ نفع کی کتاب ہے. میرے عزیزوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، جو بیان سننے والے سننے والیاں ہیں، جب اس کتاب کو پڑھ کے فارغ ہو تو اپنے گریبان میں جھانکیں، اور گریبان میں جھانک کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے ذرا دیکھ لیں. ہم نے اپنی زندگی کے جتنے اس طرح کے معاملات ہیں جو معلق ہے، لٹکے ہوئے بیچ میں، یہ سب لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. عزت و آبرو کے حقوق، گالیاں دینے کے حقوق، اے میری ماں و بہنوں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، دل کو تکلیف دینا جی، اور الزام لگانا، جھوٹا الزام لگا دینا، اور اسی طرح سے گھروں کے اندر کی زندگی ایسی ہے. میں نے پورے بیانات کیے اس پر، پڑھو اس کتاب کو. بیوی کا سامان گھر میں کیا ہے، شوہر کا کیا ہے، بچوں کا کیا ہے، سب پلٹ پڑا ہوا ہے. تو وصیت کیسے لکھو گے بتاؤ؟
بتائیے بھائی، اچھے اچھے دیندار اس میں ملوث ہے جو میں بھی بات عرض کر رہا ہوں. گھروں کے اندر سامان ہیں، بھرے ہوئے ہیں، لیکن مولوی صاحب کو پتہ نہیں، مولوی صاحب کی بیوی آپا کو پتہ نہیں اس کا کون سا ہے اور اس کے بچوں کا کون کون سا ہے. کیسے لکھو گے وصیت؟ بڑا صاف شفاف دین ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کسی مقام پر کہ ہم اس انداز سے ہماری زندگی ہے کہ کمیونسٹوں کی طرح سے زندگی ہے کہ بس سب کچھ استعمال کرے، اور جب ذرا کسی دن کوئی کھسک جائے یعنی دنیا چلا جائے، اب ہنگامہ کھڑا ہو، نہیں اس نے یوں کہا تھا یہ میری ہے، اور نہیں اس نے کہا تھا کہ تیری ہے، اور نہیں یہ تو میری ہے، اور نہ تو فلاں کی ہے. بیوی چلی جائے تو مسائل کھڑے، اب سر پکڑ کے دیوار میں مارو. میں تو حلال کا طلبگار ہوں اور حلال چاہتا ہوں، کہاں سے اس گھر کی چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرو گے؟ تھانوی قدس سرہ نے فرمایا جو مشکوک چیزیں ہیں اب شریعت کے اصول کا تقاضا ہے ان کو بھی اپنی ملکیت سے نکال دو. جی اس لیے اس کتاب کو دھیان سے پڑھیے. جمعے کا دن ہے، آج خالی ہوتے ہیں اکثر، سیٹرڈے سنڈے میں بھی بہت سی جگہ چھٹیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ بیان بھی کریں گے. جی ہاں، کل کسی کا آیا تھا کہ بیان نہیں آ رہے ہیں، تو 2-3 دن سے کچھ ایسی بات کرنے کا موقع نہیں ملا. سال کا اخیر ہے، مشغولیتیں ہیں. اسلامی سال کا اخیر، تعلیمی جو سال مدارس کے ہوتے ہیں ان کا اخیر میں مراد لے رہا ہوں. جی ہاں، تو انشاءاللہ بیان بھی آئے گا. اس کتاب کو پڑھو اور یہ چند باتیں سنو. اللہ عز و جل، اللہ عز و جل، اللہ عز و جل اپنی خصوصی رحمت سے، اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے، اللہ اپنی خصوصی نظر کرم ہم پر ڈال دے، اور ہمارے قلب و جگر کو، اعضائے بدن کو، دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ اس طرح استعمال فرمائے کہ ہمارا آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ آخرت کے لیے جیسی تیاری ہونی چاہیے ویسے تیار رہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. یعنی تمام تر حقوق جو بندوں کے ہیں ان کی ادائیگی کر کے، اور امانتیں وغیرہ جو ہیں ان کو صاف ستھرے انداز سے لکھ کر اس طرح رہیں. بس اگر چلنے کی بات ہو تو نظر پیچھے کی طرف نہ اٹھے، ہماری شوق کی نہ، اور دل و جان کے اندر شوق کی لہریں دوڑ رہی اور آگے کو ہم بڑھے چلے جا رہے ہوں. خیر بات کہتے ہوئے کہہ رہے ہوں، اے دنیا والو السلام علیکم. اب میں اپنی حقیقی منزل کی طرف جا رہا ہوں جس کا مجھے بڑی مدت سے انتظار تھا. یہاں میں رہا ہوں، چیزیں میرے ارد گرد ہے، لیکن میں نے دل ان کو نہیں دیا تھا. استعمال کرتا رہا، جہاں جہاں جتنا اللہ نے مجھے دیا، جتنی اجازت دی استعمال کی. اب میں استعمال کر کے آگے بڑھتا ہوں. اے دنیا والو اور میرے پیچھے رہنے والے وارثو، اب یہ چیزیں تمہارے لیے، تم استعمال کرو، اور خبردار بھول نہ جانا جب استعمال کر رہے ہو. لیکن ٹھیک اسی طرح جیسے آگے کو میں جا رہا ہوں اس ٹرانزٹ روم سے، تم بھی اسی طرح جاؤ گے. اس لیے وراثت کے جھگڑوں میں ایسے مت پھنس جانا کہ حقوق کو بھول کر بہنوں کے حقوق دبا لیے، فلاں کے دبا لیے، کہیں ایسا نہ ہونے پائے. لو ان سب چیزوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سارے میرے حسابات صاف شفاف طریقے سے لکھے ہیں، کہیں تمہیں کوئی اٹکل، کوئی دشواری، کوئی الجھن نہیں ہوگی. یاد رکھنا کہ آگے تم بھی اسی انداز سے جانا، جب جاؤ تو تمام حسابات اور تمام چیزیں ہر طرح کی صاف شفاف موجود ہوں. بس بھائیو، یہ تو چھوٹا سا بیان صحیح ہوا، لیکن میں تو اصل میں کتاب کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا. ایسی میرے پاس کئی کتابیں ہیں، لیکن وہ PDF کی شکل میں نہیں. یہ آئی تو میں نے کہا سب کو بھیجو تاکہ سب بھائی صرف پڑھیں نہیں. میرے بھائیو پھر سے کہہ رہا ہوں، صرف پڑھو مت، اسے پڑھ کر اپنی حرز جان بناؤ. حرز جان ایسا فارم ہمارے پیچھے کے جو یہ براڈ کاسٹ کی جو لنک ہے اس پہ جاؤ تو تمہیں فارم ملے گا. پورا فارم ایسا ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اسے بھر کے رکھو اپنے پاس. جی اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے. حقوق واجبہ ضروریہ کی جو چیزیں ہوں اس طرح کی، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں ہمیں اول تو ادائیگی کی توفیق دے دے، اور نہ ہو سکے تو معافی طلب کر لینے کی توفیق دے، اور صاف انہیں کسی جگہ پہ لکھ کر صحیح طریقے سے جو اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.